الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعث مقام محمود الذي وعدت رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرب قیامت میں فتنوں کے ظہور پر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اور اس سے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن امور سے خبردار کیا ہے اس سے متعلق خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے آخری لمحات میں بڑے فتنے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال کے فتنے سے متعلق ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، اور میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے خبردار کرتا ہوں. ایک بات جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں کہی وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس لیے کہ دجال کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا ایک تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی. ابواب الملاحم میں جنگوں کے بیان میں آپ نے جو احادیث سن رکھی ہیں کہ ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا جسے ہم تیسری عالمی جنگ کہہ سکتے ہیں، جس کے اختتام پر مسلمانوں کو فتح ہوگی، لیکن اس فتح کی خوشی کچھ نہیں ہوگی کہ اس کثرت کے ساتھ اموات ہوں گی، اور اس تباہی اور بربادی کے کچھ عرصے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال بڑے تنگ دستی کے اور سختی کے ہیں. 3 سال قبل 1/3 بارشیں اور زمین کی پیداوار ختم، 2 سال قبل 2/3 بارشیں اور زمین کی پیداوار ختم ہو جائے گی، اور آخری سال زمین کی مکمل بارش اور مکمل پیداوار ختم ہو جائے گی اور قحط کی سی صورتحال ہو. جنگوں، آفتوں اور بلاؤں اور قحط سالی کے شکار لوگ جب دجال کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی اور پانی کے پہاڑ چلیں گے، جہاں وہ کہے گا بارشیں نازل ہوں گی، جہاں وہ زمین کو حکم دے گا غلہ اگائے گی. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے. سب سے پہلے تو اس حوالے سے چند وہ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے جو مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلی. بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہے اور یہ کوئی شخص نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخص کا نام ہے اور وہ انسانی شکل و شباہت والا اور انسانوں کی نسل میں سے ہے. ہاں، اس کے ظاہر ہونے سے قبل اور اس کے ظاہر ہونے پر یقیناً اس کے ساتھ ایک نظام ہے اور اس کے سپورٹرز ہیں جس کے تحت وہ دنیا کے اوپر دجل اور فریب کی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھے. تو ایک چیز ہے دجالی نظام، اور اس نظام کے قائم ہونے پر ایک شخصیت کا ظہور جو اس نظام کو لیڈ کرتے ہوئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کو آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نیند سے جاگنے پر ارشاد فرمایا کہ آج اللہ نے مجھے خواب میں ایک شخصیت دکھائی جن کا رنگ گندمی تھا اور بال گھنگریالے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر فرمایا مجھے ایک شخص دکھایا گیا جو بڑا موٹا سا تھا اور آپ نے ایک اس وقت کا معروف بدصورت سا آدمی تھا اس کا نام لیا، اس کی شکل اس سے مشابہ تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے. اور آپ نے فرمایا اس کی ایک آنکھ ایسے اس کے اوپر ایک ناخونہ سا تھا، یعنی اس کی یہ جلد جو ہے لٹک کر ایسے نیچے کو جھکی ہوئی تھی اور وہ اس آنکھ سے کانا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک واضح نشانی اہل ایمان کو دی گئی ہے کہ جو دنیا میں رزق بانٹتا پھر رہا ہوگا، رب ہونے کا دعوے دار ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور مارے گا، اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی اس آنکھ کو ٹھیک کر لے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بڑی طویل اور معروف حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں نقل کی، جسے محدثین کے ہاں حدیث جساسہ کہا جاتا ہے. طویل حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، صحابہ کو نماز پڑھائی اور سب کو کہا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمیم داری آج میرے پاس آئے ہیں جو ایک نصرانی شخص تھے اور اب مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے دجال سے متعلق ایسی بات بتلائی ہے جو اس کے موافق ہے جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں. پھر آپ نے تمیم داری کا یہ قصہ صحابہ کرام کو بیان کیا کہ وہ بنو لحم اور بنو جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر تھے، یعنی تمیم داری، اور سمندری ہواؤں اور لہروں نے انہیں رستہ بھٹکا دیا اور وہ قریباً 1 مہینہ سمندر میں بھٹکتے بھٹکتے کسی جزیرے پر پہنچے. جب وہاں اترے تو کہتے ہیں ہم نے ایک جانور سا دیکھا جس کے اوپر اتنے بال تھے کہ اس کے سامنے کا حصہ اور پچھلے کا حصہ، چہرہ کہاں ہے اور پیٹھ کہاں ہے یہ معلوم نہیں پڑتی تھی. ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا یہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میری چھوڑو، یہ سامنے جو ایک گرجا ہے اس کے اندر ایک بندہ ہے وہ تمہاری باتوں کے لیے بڑا مشتاق ہے، اس سے جا کر ملو. کہتے ہم اندر گئے تو وہاں پر ہم نے ایک انتہائی طاقتور شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا. اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے گئے تھے اور اس کی ٹانگیں ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک توق پہنا کر زنجیروں کے ساتھ باندھی گئی تھی، یعنی بڑا پختگی کے ساتھ سے باندھا گیا تھا. ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے آگے سے ہم سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو؟
انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا یہ جو ہمیں ایک جساسہ ملا، اس نے کہا تم اندر جاؤ، ہمیں ڈر ہے تم کوئی پتہ نہیں جن ہو کیا ہو، یہاں اس بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ اب اس شخص نے ان سے کچھ سوال کیے، بیسان کی نہر کا کیا ہوا، تبریہ کے دریا کا کیا ہوا، فلاں جگہ کے لوگ ابھی تک کھیتی باڑی کرتے ہیں نہیں کرتے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا عربوں کے اندر کوئی نبی ظاہر ہو گیا؟ انہوں نے سب باتوں کے جواب دیے اور ساتھ میں کہا کہ ہاں نبی ظاہر ہوا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کیا ان کے درمیان کوئی جنگ ہوئی؟ انہوں نے بتایا ہاں جنگ ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد کے سارے عرب جو ہے وہ اس کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اب یہ کہنے لگا یہ اچھا ہی ہوا، اس کی بات مان لینے میں ہی ان کے لیے عافیت تھی۔ اب اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں اور قریب ہے وہ وقت جب میں ظاہر ہوں گا، اور میں دنیا کے اندر 40 دن کے اندر ساری دنیا کے اندر چکر لگاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ کے اندر میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس لیے کہ اس کے دروازوں پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے۔ آپ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہ بات میں تمہیں پہلے سے بتا نہیں چکا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بات بتا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ طابہ ہے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دجال مشرق کی سمت ہے، یعنی مشرق کی سمت کسی جزیرے پر اللہ نے اسے قید کر رکھا، اور جب اللہ کی مشیت ہوگی اللہ اس کو ظاہر فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ اور دیگر احادیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ دجال ایک شخص کا نام ہے جو ایک متعین وقت پر اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوگا اور دنیا کے اندر فتنے اور فساد کا سبب بھی بنے گا اور لوگوں کے ایمان کی بہت بڑی آزمائش بھی بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دنیا میں گھوم پھر کر مدینہ کی جانب جب آئے گا تو اس کے اندر اس کی گھاٹیوں میں داخل نہیں ہو سکے، تو مدینہ کی حدود سے باہر ایک جگہ پر قیام کرے گا، تو مدینہ کا ایک شخص جو مومن ہوگا باہر نکلے گا، دجال کے کچھ فوجی جو ہے وہ اس کو پکڑیں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے، لیکن پھر آپس میں بحث کریں گے کہ ہمارے باس نے آرڈر دے رکھا ہے کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر قتل نہیں کرنا، اس کو پکڑ کے وہاں لے چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دجال کے دربار میں پہنچایا جائے، دجال اس سے سوال کرے گا کیا تم مجھے میرے رب ہونے پر ایمان لاتا ہے؟ یہ کہے گا کہ تم رب نہیں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق خبردار کیا ہے اور تم جھوٹے دجال ہو۔ یہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر کے زندہ کر دوں تو پھر تم مجھے رب مانو گے؟ وہ تو پہلے ہی مانتے ہوں گے، کہیں گے کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس شخص کو قتل کرے گا اور ایک روایت میں ہے آرے سے 2 حصے میں چیر دے گا، اور پھر ان 2 حصوں کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اٹھو زندہ ہو جاؤ، اور یہ شخص اس کے 2 حصے جڑ کر زندہ ہو جائے، یہ کہے گا دیکھو میں نے تمہیں موت سے ہمکنار کر کے زندہ کر دیا، اب مانتے ہو میں رب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کہے گا آج سے پہلے تیرے معاملے میں مجھے اتنی بصیرت نہیں تھی جتنی اب ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلائی تھی، اب تو مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسے پھر قتل کرنے کا ارادہ رکھے گا
لیکن اس کو قتل نہیں کر سکے گا اور اس کے بعد کسی شخص کو قتل نہیں کر سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت موجود لوگوں میں سب سے بہترین مومن ہو کہ اتنی استقامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین، اور اس کی وجہ سے اہل ایمان پر واضح ہوگا کہ یہ دجال ہے جبکہ رب نہیں. اب ایک اور بات کی طرف توجہ کیجیے. جو حالات اور واقعات احادیث میں بیان ہوئے اور میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں بہت پہلے ختم ہو چکی ہوں گی. جنگوں کی اور جو تباہی کی بات ہم پہلے کر چکے. امام مہدی کی قیادت میں بیعت ہونے کا مطلب کہ عمومی طور پر مسلمانوں کی ریاستیں یا تو ختم ہو چکی ہوں گی یا ان کی قیادتیں بالکل کمزور ہوں گی جو کسی قسم کا اثر نہیں رکھیں گی. پھر تباہی اور بربادی، پھر قحط سالی، اور اس کے بعد دجال کا یہ فتنہ اور اس کا ظہور. پھر دجال کا 40 دن کے اندر پوری دنیا کے اندر سیر کرنا اور اپنے ساتھ رزق کی فراوانی لے کر چلنا. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر چلے، اور جس کو وہ کہے کہ میری جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہ اطمینان کے ساتھ اس جہنم میں داخل ہو جائے کہ اس کی آگ میٹھا پانی ہے، جبکہ جس کو وہ جنت میں داخل کرے وہ اس سے بچے کہ اس کی جنت آگ ہے. یعنی دجل ہے، دھوکہ ہوگا. جس بات کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم کے دروازے ہوں گے، اور جن کو وہ جہنم کہے گا وہ اصل میں جنت کے دروازے ہوں گے. اس قدر بڑا فتنہ، ایسی دھوکہ دہی. اب آئیے اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جب مومن کا بہترین مال اور متاع بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ جنگلوں کی طرف نکل جائے گا اور وہاں پر تنہائی کی زندگی بسر کرے، صرف اپنے ایمان کی حفاظت اور ایمان کے کھونے کے ڈر سے. اب اس پورے منظر نامے کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ موجودہ حالات جس تیزی کے ساتھ ساری دنیا کے عوام کو گلوبلائزیشن کے ایک جال میں جکڑ کر اپنا غلام بنا رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری آزادی مختلف انداز میں سلب کر لی گئی. ہم اپنی معیشت کے مالک نہیں، ہم اپنی جغرافیائی سرحدوں کے مالک نہیں، ہم اپنی نظریات اور افکار پر عمل کرنے کے لیے آزاد نہیں. رہی صحیح کسر پوری دنیا کو انٹرنیٹ کی دنیا کے ساتھ جوڑ کر اس کے ماخذ اور اس کے بھیجنے والوں کا غلام بنا دینا، اور دنیا کو ایسے ہوے کے ذریعے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کرنے کی ایکسرسائز کر لینا. یہ اس بات کی طرف واضح علامات ہیں کہ معاملات اس سمت میں جا رہے ہیں جس سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ ان حالات میں مومن کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے معاملے میں ایک عام شہروں کی زندگی کے اندر بستے ہوئے اس نظام کو فالو کرتے ہوئے بچ جانا ممکن نہیں ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں اس قانون پر عمل نہیں کرتا.
آج کتنی ساری چیزوں پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، دنیا بہت ساری چیزوں پر مجبور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دجال کے ظہور کے قریب میں منبر و محراب سے اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے، اس قدر ریگولرائز کر دیا جائے گا، اور اس قدر پابندیاں ہوں گی کہ گفتگو کیا کرنی ہے یہ بھی حکومتیں اور قانون طے کرے گا۔ اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کتنے موضوعات ایسے ہیں جن پر بات کرتے ہوئے 20 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جب ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم اس بڑے فتنے کے بہت قریب کھڑے۔ اور پچھلے 15-20 سال جس تیزی کے ساتھ گزرے ہیں، اور بالخصوص دنیا میں تبدیلی رونما ہونے کی اور ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تغیر کے اندر جو ایک سرعت آئی ہے، ایک بہت زیادہ تیزی آئی ہے، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اور جس تیزی کے ساتھ آئندہ 15-20 سال کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، ایک عام شخص کے لیے تو حواس باختگی اور اس کو ہضم نہ کر سکنے کے لیے وہی تیزی ہی کافی ہوگی۔ اور کتنے ہی لوگ حالات کے اس تغیر کے اندر اس طرح اڑتے چلے جائیں گے جس طرح ایک تیز ہوا میں پتے جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے بلکہ اڑتے چلے جاتے۔ تو جو خس و خاشاک ہوگا وہ اڑ جائے، جس کے اندر ایمان کا وزن نہیں ہوگا وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ آج نئی نسل کے ساتھ بات کر کے دیکھیے، ان کو سمجھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا بندہ دنیا کی چند متاع کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا۔ اور اس کی ایک بڑی واضح مثال ہماری قوم کے اندر چند ایک ایسی ایپلیکیشنز کا استعمال ہے جس سے پیسے تو آ رہے ہیں لیکن ایمان بک رہا۔ آج سے 5-10 سال پہلے فنکاراؤں اور فنکاروں کو جن ناموں سے یاد کیا جاتا تھا وہ شرفاء اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ میڈیا پر آنے والے لوگ اور اس طرح ناچتی گاتی خواتین اچھی نظروں سے دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی ایک ایسی بیماری ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے کہ نئی نسل کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ایمان کی حفاظت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی۔ دو باتوں کی پرواہ ہے، ایک پیسہ آ رہا ہے، دوسرا شہرت مل رہی ہے۔ وہ کس طرح مل رہی ہے، کس انداز میں مل رہی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ وہ ناچ کر مل جائے، وہ گا کر مل جائے، وہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوں، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوں، وہ فحش قسم کی گفتگو ہو، بس کوئی ایسا مواد ہونا چاہیے جس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور ویورشپ مل جائے اور ایک ویڈیو ملینز تک پہنچ جائے، ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے۔ ساری فکر اس بات کی۔ تو کیا عملی طور پر صبح کو مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح کو کافر نہیں ہو رہا؟
اور میں یہ گفتگو ان لوگوں کے بارے میں نہیں کر رہا جو نماز نہیں پڑھتے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ بیماری اور یہ وبا ان لوگوں کے گھروں کے اندر موجود ہے جن کے بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مسجدوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن اگلی نسل کی تربیت نہ ہونے اور اس جانب توجہ نہ کرنے کی وجہ سے. اور سچی بات تو یہ ہے نئی نسل کو اس معاملے میں کسی نے ایجوکیٹ کیا ہی نہیں. کیا آپ کے ہاتھ میں جو ایک آلہ دیا گیا ہے یہ کس قدر تباہی اور بربادی پھیلا رہا. خدا را اس طرف توجہ کیجئے. ہم جس نظام کا حصہ بن چکے اس گند کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ فکر صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ مسجد کے اندر کچھ گفتگو کریں، کچھ سنیں اور ذہن میں خیال آئے ہاں بات تو ٹھیک ہے، کچھ فکر کرنی چاہیے، اور پھر یہ دعا کر کے اٹھ جائیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر، اور باہر جا کے باقی سارے معاملات اسی طرح چلتے رہے. اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے پڑے. کتاب و سنت کے ساتھ حقیقی معنوں میں جڑنے کا کچھ اہتمام کرنا پڑے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ کرنا پڑے. اپنی دنیا کی زندگی کی جو سمت ہے اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ میں کس جانب جا رہا. میں نے اپنی اولاد کے لیے کون سی سمت پسند کی ہوئی ہے. آج سے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد میں کہاں ہوں گا اور میری اولاد کہاں ہوگی، اور جس ماحول اور معاشرے کے اندر وہ ہوگی اس میں ان کی ایمان کی حفاظت اور میرے ایمان کی حفاظت کے کیا اسباب ہیں جو میں نے اختیار کیے. سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر سوچئے گا، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، اور اس کے مطابق پھر کوئی عملی اقدامات کرنے کی طرف آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے کہ اس نظام سے نکل کر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ، خواہ وہ کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو، زندگی کی طرف ہمیں جانا ہوگا تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے. اس کے بغیر ایمان کی حفاظت ممکن نہیں ہوگی. میرے بھائی، دن بدن آنے والے حالات مشکل ہی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت اجر و ثواب رکھے. جب ہم ان مشکل حالات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ پریشان ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں. حالات کو سمجھنا، گراؤنڈ ریالٹیز کو ریئلائز کرنے کے بعد اس کے مطابق